नाज़रीन मोहतरम, शैतान को कैसे पैदा किया गया? अज़ाज़ील यानी शैतान की तारीख क्या है? एक दिन अज़ाज़ील ने लोहे महफूज पर लिखा देखा कि मैं शैतानी मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगता हूँ। इसको पढ़ने के बाद 2000 साल तक अज़ाज़ील रोता रहा और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में मसरूफ़ रहा। अज़ाज़ील ने अल्लाह से पूछा, या रब, ये इतना बड़ा शैतान मरदूद कौन है जिससे पनाह मांगी जा रही है? तो अल्लाह ने फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह तबारक व तआला के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। रस्मी मज़हब में इसे बदी का मुजस्समा करार देता है वो हस्ती जिसने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार करके खुदाई अहकाम की नाफरमानी की और हमेशा के लिए मलऊन व मरदूद करार दी गई। अब इसका काम सिर्फ इतना है कि खुदा की मखलूक को बहकाने और इससे खुदा के मुकर्रर करदा रास्ते से दूर ले जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, ऐ ईमान वालो, इस्लाम में पूरे दाखिल हो जाओ और शैतान के रास्ते पर ना चलो, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। नाज़रीन मोहतरम, जब अल्लाह तबारक व तआला ने इस पर इसरार कायनात को तख्लीक फरमाया तो अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानों को पैदा करने से पहले कौन सी मखलूक़ात को पैदा किया? इस रोए ज़मीन पर इंसान से पहले कौन सी मखलूक़ात रहा करती थी? इंसानों के अज़ली दुश्मन शैतान को कैसे पैदा किया गया? इस बदबख्त के माँ और बाप कौन थे? और इस रोए ज़मीन पर सबसे पहले शैतानों और फरिश्तों के दरमियान जंग किस वजह से हुई? और शैतान अज़ाज़ील से इब्लीस कैसे बना? नाज़रीन, इन तमाम तर सवालात के जवाब कुरान और अहादीस की रोशनी में आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे और साथ ही शैतान मरदूद की खौफनाक तारीख के बारे में भी आपको बताएंगे। नाज़रीन, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के तख्लीक से पहले अल्लाह तबारक व तआला सिर्फ दो मखलूक़ात को पैदा किया, एक नारी और दूसरी नूरी। नूरी मखलूक फरिश्तों को कहा जाता है जिसको अल्लाह तबारक व तआला ने नूर से तख्लीक किया है। इस नूरी मखलूक की नस्ल नहीं बढ़ती क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने इसे नूरी मखलूक के जोड़े नहीं पैदा किए, जिसकी वजह से फरिश्तों की औलाद पैदा नहीं होती। दूसरी नारी मखलूक जिसको आग से पैदा किया गया वो जिन्नात थे। रिवायात में आता है कि जिन्नात में सबसे पहले सिमून जिन को पैदा किया गया। अल्लाह तबारक व तआला ने सिमून जिन को पैदा करके ज़मीन पर भेजा। इसके लिए एक जिन लड़की को भी पैदा फरमा दिया। इस तरह इस जिन ने इस लड़की से शादी कर ली जिससे इनकी नस्ल खूब बढ़ती रही। ये जिन्नात इतने ज़्यादा हो गए कि पूरी रोए ज़मीन पर फैल गए। शुरू में ये जिन्नात फरिश्तों की तरह हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में मशगूल रहा करते थे। बाद में कुछ जिन्नात ने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियाँ करना शुरू कर दी थी। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म को मानने से इनकार कर दिया, जिसकी वजह से ये नारी मखलूक अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमान मखलूक बन गई। नाज़रीन, जिन्नात में एक नामी ग्रामी जिन जिसका नाम चैलिपा था, इसकी बीवी का नाम तबलीस था। ये दोनों बहुत ही कद्दावर और बहादुर थे। कहा जाता है कि चैलिपा जिन की शक्ल सूरत में बब्बर शेर की तरह थी और तबलीस औरत जिन की शक्ल में भेड़िए से मिलती जुलती थी। चैलिपा जिन्नात का सरदार था। इसके नाम से बड़े बड़े जिन्नात खौफ खाते थे। चुनाचा चैलिपा और तबलीस औरत के मिलाप से एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम उन्होंने अज़ाज़ील रखा। इन जिन्नात में से पैदा होने वाला ये बच्चा अपने वालिदैन की तरह बहादुर और दराज कद का था। रिवायात में आता है कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम की तख्लीक से 50,000 पहले या इससे भी ज़्यादा का अरसा ज़मीन पर जिन्नों का अरूज था। इस रोए ज़मीन पर हर तरफ जिन्नात ही जिन्नात थे। ये जिन्नात बहुत ज़्यादा शरीर थे। ये ज़मीन के अंदर फितना फसाद फैलाते थे। इस तरह जब जिन्नात ने इस ज़मीन पर फसाद फैलाना और तबाही मचाना शुरू कर दी तो इस वक्त अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि ज़मीन पर जाओ और जिन्नों से जंग करो। इस तरह जब जिन्नात अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानियाँ करने लगे तो ज़मीन में फितना फसाद बर्पा करने लगे तो फरिश्ते अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से ज़मीन पर उतरे। इन फरिश्तों ने जिन्नों को हुक्म दिया कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है कि ज़मीन में अमनो ईमान से ज़िंदगी बसर करो, लेकिन जिन ने फरिश्तों की बात को मानने से इनकार कर दिया।
جس کی وجہ سے جنات اور فرشتوں کے درمیان بہت بڑی جنگ ہوئی۔ اس خوفناک جنگ میں عزازیل کے والدین یعنی جلیپا اور تبلیس نے بھی شرکت کی۔ اس جنگ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے جنات پر غالب آ گئے۔ اس جنگ کے اندر بہت سارے جنات مارے گئے، جن میں عزازیل کے والدین بھی شامل تھے، اور باقی سرکش جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق قید کر لیا گیا۔ ان قیدیوں میں عزازیل بھی شامل تھا۔ فرشتے جب ان جنات کو قید کر کے آسمان کی طرف لے گئے تو شیطان بھی ان قیدیوں کے ساتھ آسمان پر چلا گیا، اور اس طرح جب عزازیل فرشتوں کے ساتھ آسمانوں پر چلا گیا تو فرشتوں کو حکم ملا کہ عزازیل کی بہترین تربیت کی جائے، اس کی اچھی پرورش کی جائے۔ فرشتوں نے عزازیل کو عبادت کرنے کے بہترین طریقوں سے آگاہ کیا، جس کی وجہ سے عزازیل اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک عبادت گزار بندہ بن گیا۔ اس طرح عزازیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا شروع کر دی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت بڑا مقام حاصل کر لیا۔ اس دوران عزازیل بہت قابل اور عقل مند بن گیا، اس کے پاس بہت زیادہ علم آ گیا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزازیل کو فرشتوں پر استاد مقرر کر دیا۔ عزازیل فرشتوں کو تعلیم و تربیت دینے لگا اور فرشتے عزازیل کے پاس آتے اور علم حاصل کرتے۔ فرشتے عزازیل کو نیک اور پرہیزگار کہا کرتے تھے۔ حضرت کعب بن احباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ عزازیل 40,000 تک جنت کا خزانچی رہا، اور 80,000 سال تک وہ فرشتوں کے ساتھ رہا، اور 20,000 سال تک فرشتوں کو تعلیم و تربیت دیتا رہا۔ اس کا مقام اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اتنا زیادہ ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سب سے مقرب فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام، حضرت اسرافیل علیہ السلام، حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی عزازیل سے تعلیم و تربیت حاصل کیا کرتے تھے۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کا حقیقی مالک ہے، اس سے کوئی بھی چیز پوشیدہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کا علم تھا کہ یہ عزازیل ایک دن میرے حکم کو جھٹلا دے گا، اس کا خاتمہ کفر پر ہوگا۔ چنانچہ ایک دن عزازیل کا گزر لوح محفوظ کے قریب سے ہوا تو عزازیل نے لوح محفوظ پر دیکھا جس پر لکھا ہوا تھا، شیطان مردود سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں۔ اس تحریر کو پڑھنے کے بعد تقریباً 2000 سال تک عزازیل روتا رہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف رہا۔ عزازیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ سوال کرنے لگا، یا رب العالمین، یہ اتنا بڑا شیطان مردود کون ہے جس سے پناہ مانگی جا رہی ہے؟ عزازیل کے سوال کا جواب دیتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، میں نے ایک بندے کو اپنی ہر نعمت سے نوازا، وہ بندہ ایک دن میرے حکم کو ماننے سے انکار کرے گا، جس کی وجہ سے اس کی ساری عبادت ضائع ہو جائے گی اور وہ شیطان بن جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان سننے کے بعد ہر وقت یہ سوچتا رہتا کہ وہ شیطان مردود کون ہوگا۔ چنانچہ عزازیل نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہا کہ یا رب العالمین، میں اس شیطان مردود سے ملنا چاہتا ہوں۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزازیل کو فرمایا، تم جلدی ہی اس بندے کو دیکھ لے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان سننے کے بعد ایک بار پھر شیطان کئی ہزار سال تک اللہ کی عبادت میں مصروف رہا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ اعلان کیا کہ میں زمین پر اپنا خلیفہ مقرر کرنے والا ہوں۔ ناظرین، عزازیل کو جب اس بات کا علم ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ایسے انسان کو پیدا کرنے جا رہا ہے جس کے پتلے کو بنانے کے لیے آسمان اور زمینوں سے مٹی کو اکٹھا کیا جا رہا ہے، چنانچہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو پیدا کیا تو اس پتلے کو 40,000 سال تک اسی طرح پڑے رہنے دیا۔ وہ پتلا 40,000 سال تک اسی طرح پڑا رہا، اس میں جان نہ ڈالی گئی۔ چنانچہ جب فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے قریب سے گزرتے تو بہت حیرت زدہ ہو کے اس کو دیکھتے۔ جب عزازیل کا گزر حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کے قریب سے ہوتا تو یہ نفرت کی وجہ سے حضرت آدم علیہ السلام کے پتلے کو اذیت دیتا۔
عزازیل یہ سمجھتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلیفہ بننے کے لائق صرف میں ہی ہوں، اس وجہ سے وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پترے کو اذیت دیتا۔ جب عزازیل حضرت آدم علیہ السلام کے پترے کو مارتا تو اس کے اندر سے مٹی کے کھنکنے کی آواز آتی۔ چنانچہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا تو اس کے اندر روح بھی داخل کر دی۔ تو اس دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب فرشتوں کو حکم دیا کہ سب میرے پاس اکٹھے ہو جاؤ۔ جب سارے فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ میں زمین پر اپنا ایک بندہ پیدا کرنے والا ہوں جو زمین پر جا کر میرے حکم کی تعمیل کرے گا۔ اس وقت فرشتوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی، یا رب العالمین، یہ بندہ زمین پر جا کر تیرا نافرمان ہو جائے گا، ہم تو ہر وقت تیری عبادت میں مصروف رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جو کچھ میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ سکتے۔ اس وقت سب فرشتوں کو حکم دیا گیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو تمام فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کے لیے جھک گئے، لیکن عزازیل نے حضرت آدم علیہ السلام کو بغض اور تکبر کی وجہ سے سجدہ نہ کیا۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سے پوچھا، تم نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ اس وقت عزازیل تکبر اور غرور میں آ کر بولنے لگا، اے رب العالمین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس پتلے کو مٹی سے پیدا کیا، میں اس مٹی کے پتلے سے کئی درجے بہتر ہوں۔ عزازیل کی یہ بات سن کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزازیل کو وہاں سے نکل جانے کا حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عزازیل سے فرمایا، یہاں سے چلا جا، تو شیطان مردود ہو چکا ہے، تم پر قیامت تک میری لعنت ہوتی رہے گی۔ اس وقت عزازیل کو اس بات کا علم ہوا کہ لوح محفوظ پر جس شیطان کا ذکر تھا وہ در حقیقت میں ہی ہوں۔ اس طرح جب عزازیل اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی وجہ سے شیطان مردود بن گیا تو شیطان مردود اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہنے لگا، اے رب العالمین، میں چاہتا ہوں کہ مجھے قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت دی جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان مردود کی بات مان لی، اس کو قیامت تک زندہ رہنے کی مہلت دے دی۔ اس وقت شیطان مردود اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کرنے لگا، میں تیرے بندوں کو تیری راہ سے بھٹکاؤں گا اور ہر طرف تیرے بندوں کو تیرے حکم کا نافرمان بناؤں گا۔ میں بہت سارے تیرے بندے میرے شکنجے میں آ کر تیری نافرمانی کریں گے اور گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائیں گے۔ اس وقت شیطان مردود کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تو میرے بندوں کو میری راہ سے بھٹکائے گا اور میری نافرمانیوں کے اندر مبتلا کرے گا۔ میری رحمت بہت بڑی ہے، میں اپنے کرم و فضل سے اپنے بندوں کو معاف کرتا جاؤں گا۔ ناظرین، اس طرح غرور اور تکبر کی وجہ سے عزازیل شیطان مردود بن گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت کا طوق اس کے گلے میں ڈال کر اس کو آسمان سے نیچے پھینک دیا گیا اور شیطان مردود ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ ناظرین، روایات میں آتا ہے کہ جب قرب قیامت دوسرا سور پھونکا جائے گا تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ شیطان کو دردناک موت عطا فرمائے گا۔ اس کے بعد شیطان مردود کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ اپنی فرما برداری میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔